تو انہوں نے ہمیں خاص مہمان خانے میں ٹھہرایا. وہاں پر ان کے دوست بھی تھے، عقیدت مند بھی تھے، ان کے مولانا عبد القدیر صاحب. یہ دکن میں اسلامیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے. تو انہوں نے اپنا وہاں تعارف کرایا. جب میاں صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کی باتیں چیت ہوئی تو بڑی آپس میں دوستی ہو گئی. تو میاں صاحب سے فرمانے لگے کہ میاں آپ یہاں کب تک رکو گے؟ میں نے کہا یہاں تقریباً ایک ہفتہ تک ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں اپنی طرف سے. تو انہوں نے دعائے حزب البحر کی اجازت دی اور کہا کہ یہیں بیٹھ کے پڑھو، جو 3 دن کا چلہ کرایا. تو پہلا چلہ میاں صاحب نے گلبرگہ میں کیا، حضرت سید خواجہ بندہ نواز غیث الدراز علیہ کی درگاہ پر وہیں کیا. 84 کے اندر نہیں، 44 میں. پھر میاں صاحب فرمانے لگے کہ ان سے میری اچھی دوستی ہو گئی، تعلق ہو گیا. تو جب میں چلہ کر لیا تو انہوں نے پھر مجھے اس خاندان کی اجازت بھی دی، کیونکہ وہ شاذلیہ خاندان کے صاحب مجاز بھی تھے اور ان کے اولاد سے بھی تھے. سبحان. اچھا، انہوں نے فصوص الحکم کا ترجمہ بھی کیا. اب اس کے بعد جیسا فرماتے ہیں کہ ہم واپس آ گئے. تو جب ہم واپس آ گئے تو یہ اسی سن کی یا اگلے سال کی بات ہے، 44 کی یا 45 کی. تو کہنے میرا دہلی جانا ہوا. دہلی میں محفل تھی، عرس تھا. میں دہلی گیا تو میری ملاقات وہاں پر خواجہ حسن نظامی سے ہوئی. اچھا، جو ہمارے یعنی کہ میاں صاحب کے پیر بھائی تھے، ان کے یہاں محفل تھی. وہ انہی کی محلے میں رہتے تھے. کن کے؟ خواجہ حسن نظامی کے محلے میں ہی رہتے تھے. تو ان سے جب وہاں ملاقات ہوئی، محفل ہوئی، تو خواجہ حسن نظامی سے بھی ملاقات ہوئی اور بڑی بات چیت ہوئی. تو وہ بھی بڑے خوش ہوئے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ یہاں کتنے دن ہو؟ تو میاں صاحب نے فرمایا کہ میں یہاں کم سے کم 1 مہینہ قیام کروں گا، رکوں گا یہاں پہ. کیا؟ کیونکہ دادا میاں نے وہاں آنا تھا. تو میاں صاحب نے پہلے انتظامات جا کے کرنے تھے. تو اب ہوا کیا کہ ان سے جب بات چیت ہوئی تو خواجہ حسن نظامی نے ان کو اپنے یہاں مہمان بنا لیا کہ کوئی دن آپ میرے ساتھ یہاں مہمان بن رہے. کیا؟ تو انہوں نے وہاں پر میاں صاحب کو زکوٰۃ ادا کریں. تو میاں صاحب فرمانے لگے میں نے ایک زکوٰۃ اس کی ادا کی ہے ایسے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ان کے طریقے پہ کری تھی، اب ہمارے طریقے پہ بھی کریں. تو میاں صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو کوئی مسئلہ نہیں. میاں صاحب اکثر پرہیز میں تو رہتے تھے، کرنے کا کر لیتے ہیں. انہی کے گھر میں بیٹھ کے کیا ہے. تو خواجہ حسن نظامی صاحب نے پھر محمد میاں صاحب کو حزب البحر کی زکوٰۃ کی اجازت دی، دعائیں خاص کی اجازت دی، اور اپنی طرف سے اپنے سلسلے سے بھی نوازا، اپنے سلاسل کی بھی اجازت دی. تو انہوں نے وہاں کی دعوت دی کہ آپ آؤ. میاں صاحب وہاں گئے مزار شریف. جب مزار شریف میں ملاقات ہوئی تو وہاں حضرت شاہ جمال کمبل پوش سے ملاقات ہوئی. تو شاہ جمال کمبول بڑی اچھی طبیعت کے آدمی تھے اور بڑے صاحب جلال اور وقار بزرگ تھے. میاں صاحب سے جب ملاقات ان کی ہوئی تو وہ ان سے بھی بڑی اچھی الگ سے الگ ہو گئی. تو میاں صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے دوسرے دن اپنے ہاتھ دعوت دی کہ تم میرے یہاں. میاں صاحب فرماتے ہیں دوسرے دن وہاں چلا گیا ان سے ملاقات کرنے کے لیے. تو جب ان سے ملاقات ہوئی تو مجھ سے کہنے لگے کہ میاں عثمان میاں آپ جو ہے نا ہماری طرف سے حزب البحر کا عمل کرنا. اس میاں صاحب نے فرمایا میں 2 زکوٰۃ دے چکا ہوں، ایک ان کے کہنے پہ اور ایک ان کے کہنے پہ. اب آپ جیسا کہتے. تو پھر انہوں نے کہا ہمارے کہنے پہ نہیں کرو گے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟
آپ کہتے ہیں تو میں بالکل کرتا ہوں. تو انہوں نے پھر اپنے سلسلے کی اجازت دی اور اپنے کمبل کی اجازت دی کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو کمبل کی بھی اجازت ہے. کیوں کمبل کی باقاعدہ اجازت دی جاتی ہے. اور پھر فرمایا کہ ہماری طرف سے آپ کمبل اوڑھ کر سورہ مزمل کی زکات ادا کریں تو پھر آپ کمبل پوش ہو جائیں گے. تو میاں صاحب نے فرمایا کہ نہیں یہ میرے شیر کی اجازت نہیں ہے کمبل اوڑھنے کی. جب وہ مجھے اجازت دیں گے تو میں یہ کروں گا. لیکن انہوں نے کہا پھر بھی اگر تم کمبل نہیں بھی اوڑھتے ہو تو کوئی بات نہیں, لیکن ہماری طرف سے تمہیں اجازت ہے اس کی. تو میاں صاحب فرماتے تھے کہ ان کے شجرے جو تھے میرے سے ضائع ہو گئے. انہوں نے دیے تھے اپنا شجرا تو لیکن ضائع ہو گیا میرے پاس سے. تو یہ اس طریقے سے میاں صاحب کو 3 اجازتیں ان 3 بزرگوں سے. اچھا وہ ذکر حزب البحری کی وجہ سے ہوا. پھر میاں صاحب مجھ سے فرمانے لگے, کہنے لگے میاں چلو ایک تو تمہیں اجازت وہاں سے ہو گئی, اب جو باقی ہمیں جتنی اجازت ہے اس کی ہم تمہیں دے رہے ہیں کہ اجازت جاؤ تم کرو. سمجھ آپ نے 40 فرمایا اور 43 میں حسن میاں کو خلافت دی. ہاں یہ 44 کی بات ہے. یہ پاکستان اور انڈیا میں رہتے ہوئے انڈیا میں رہتے ہوئے کی بات. لیکن یہ حسن نظامی کا جو واقعہ ہے میرا یہاں تک خیال ہے یہ 45 کا ہے, لیکن عبد القدیر میاں کا 44 کا. تو یہ میاں صاحب نے خود فرمایا تھا کہ میں 44 میں وہاں گیا تھا اور دوسرے سال میرے کو مجھے اجازت ملی تھی کہاں سے, یہاں سے 45 میں. 47 میں میاں صاحب نے ہجرت کی تھی. آئی نا سن بات. اچھا اگر ان سے میری ملاقات ہوا حزب البحر پہ نہیں ہوئی ہوتی نا, میاں صاحب کے پاس میں جا کے نہیں پوچھتا تو پھر مجھے بھی نہیں پتا چلتا ان باتوں کا, کیونکہ میاں صاحب کبھی ذکر نہیں کرتے تھے. لیکن وہ اس دن اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ یہ بات ایسی چلی تو پھر میاں صاحب نے ساری اجازتیں بتائیں کہ ہمیں یہاں سے بھی ہے, یہاں سے بھی ہے, اور ان سلسلوں کی بھی اجازت ہے. تب یہ مجھے پتا چلا. میاں صاحب کے شاید کوئی بھی خلیفہ اس بات کو نہیں جانتا ہوں. یہ آپ نے فرمائی سب کو نہیں, حسن میاں کا پتا ہے. یہ عمل جو آپ فرماتے ہیں میرے مولا والا, میرے مولا والا جو عمل تھا میاں صاحب نے مجھے دیا تھا سورہ اخلاص کا عمل ہے. تو جب یہ میاں صاحب نے مجھے عمل دیا تو میاں صاحب فرماتے تھے کہ لکھنؤ میں ایک بزرگ تھے, ان بزرگ کا نام میرے ذہن سے نکل گیا کیونکہ وہ زیادہ بات نہیں اس موضوع پہ, وہ مختصر سی بات ہوئی تھی. تو میاں صاحب فرمانے لگے کہ میں نے پوچھا تھا ایک دن, میں نے کہا میاں وہ صوفی صاحب ایک گھڑے کا ذکر کر رہے تھے کہ گھڑا شربت بنانا, تو یہ محرم سے پہلے کی بات ہے. تو وہ صوفی صاحب میاں صاحب بیٹھے ہوئے کام کر رہے تھے, تو وہ صوفی صاحب آئے. تو وہ صوفی صاحب آ کے وہ بکرا بار میں رہتے تھے. تو میاں صاحب سے کہنے لگے کہ میاں وہ گھڑیا کتنی بنانی ہے, بھگیدہ کتنا بنانا ہے. تو میاں صاحب فرمانے لگے, کہنے لگے میاں تمہاری جو حیثیت ہو اس حساب سے بنا لو, کم سے کم حیثیت کے تو گھڑیا بنا لینا اور 1.25 سیر کا بھگیدہ بنا لینا. اب وہ بات ہو رہی تھی, اب وہ بات ہو کے چلی گئی, ختم ہو گئی بات. وہ صوفی صاحب چلے گئے, اٹھ گئے. میں نے کہا میاں یہ گھڑیا کا چکر ہے, کون سی گھڑیا؟ ارے کہنے لگے میاں محرم میں ایک عمل ہوتا ہے 10 دن کا, تو 10ویں دن نا شربت کی گھڑیا بنتی ہے اور وہ بنتا ہے مزیدہ. تو میں نے کہا میاں کون سا عمل؟ تو پھر میاں صاحب نے بتایا کہ یہ والا عمل ہے, اگر تمہیں کرنا ہو تو کر لینا. میں نے میاں کیا طریقہ ہے؟ تو میاں نے سارا طریقہ بتایا کہ یہ طریقہ ہے اس کا, اور یہ گھڑیا بنے گی اور یہ ایسے ہوگا. کہنے کہ میاں یہ ہمیں دیا تھا لکھنؤ میں, ہم دادا میاں حضور کے مزار تھے حاضری کے لیے, تو وہاں لکھنؤ میں بزرگ سے ہماری ملاقات ہوئی, تو وہ اس کے عامل سے. پھر کچھ اور باتیں بھی میاں صاحب نے بتائی اس کے بارے میں مجھے, لیکن کہنے کہ وہ اس کے عامل تھے اور انہوں نے اس کی مجھے اجازت دی کہ محرم میں میاں کر لینا ایسے ایسے کر کے. تو ایک بزرگ آئیں گے, بس وہ تم سے ایک سوال کریں گے, تم کا جواب دینا, بس بات ختم ہو جائے گی. میں نے کہا پھر کہنے کہ میاں بات یہ ہے کہ پھر وہ ہم آ گئے رامپور, تو محرم آنے تھے,
تو جب محرم آنے والے ہوئے تو ہم عمل کی تیاری کر رہے تو دادا میاں مجھ سے کہنے لگے کہ میاں محرم میں ہمارے پاس رہنا. تو وہ اب میاں صاحب کہنے لگے میں عمل کروں گی ایسا لوگ میں نے عمل چھوڑ دیا. پھر میں دادا میاں کے پاس آیا تو کہیں گے جب 9 تاریخ کی رات آئی تو مجھ سے دادا میاں کہنے لگے میاں عثمان میاں تم کہاں 10 دن تک رگڑتے رہتے, جاؤ ایک گھڑیا بنا لو اور جو آئے تم سے مانگنے کے لیے اس کو دے دینا, آج پڑھ لینا. تو دادا کہنے لگے جیسے میں تو کہنے لگے 9 تاریخ کی رات کو میں نے گھڑیا بنائی شربت کی ولیدہ جیسے میاں صاحب نے فرمایا بنایا میں نے, تو میں بنا کے رکھا تھا کہ میں پڑھنے پڑھنے ایک صاحب آئے تو ان سے کہہ رہے بھائی وہ گھڑیا تو دے دو ہمیں جو تم نے شربت کی بنائی ہے. میاں صاحب کہنے لگے بھائی میں نے تو یہ تو پڑھنے کے لیے بنائی ہے, وظیفہ پڑھنے کے لیے, میں ایسے کیسے دے دوں؟ ارے انہوں نے کہا کیا وظیفہ پڑھو گے تم, اب یہ ہمیں دے دو, ہم آئے لینے کے لیے. تم سے انہوں نے ہمارے مرشد نے نہیں کہا تھا کوئی ایسے دے دینا اس کو. میاں صاحب فرماتے کہ میں نے اس کو اٹھا کے دے دیا. اب میں نے سوچا کہ میں عمل پڑھوں نہ پڑھوں, میں گھڑی تو دے دی میں نے. تو پھر میں نے آپ فرمایا کہ میں نے سوچا چلو تصویر تو پڑھ ہی لوں بیٹھ کے, تصویر پڑھ لی. دوسرے دن جب دادا میں سے ملاقات ہوئی, ارے کہنے لگے بھائی تجھے تصویر کی کیا ضرورت تھی, تیرا کام تو ہو گیا. کہنے لگے کیا, کہنے لگے گھڑیا تو لے گیا سربت کی. کہنے لگے ہاں تو پھر اور کیا چاہیے تھا تجھے. کہنے لگے میاں آئندہ, بولے ہاں جب تیرے جا کر وہ آئے تو میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جاؤ تم کرنا اور ہو جائے گا مسئلہ. وہ کون تھے؟ وہ کون تھے؟ وہ ازل سمت کے موقع تھے. اچھا ہمارا مقصد تو کچھ اور تھا پڑھنے کا اس کا, لیکن وہ پھر جب میاں صاحب نے یہ بات کری تو میں نے کہا میاں اچھا ٹھیک ہے میں کر لوں گا. تو وہ میں 1 سال میں نے کرا, پھر نہیں کرا اس کے بعد. 1 سال کرا. میاں صاحب نے فرمانے لگے 3 سال کرنا. تو میری ملاقات کا مقصد کچھ اور تھا. میاں صاحب فرمانے لگے کہ یہ 3 سال میں پورا ہوگا, اگر تم 3 سال کرو گے تو 1 سال میں تو یہی ہوگا. میں نے کہا اچھا. میں نے 1 سال کرا, پھر دوسرے سال مجھے موقع نہیں لگا, وہ چانس نہیں ملا, تو پھر میں چھوڑ دیا. تو وہ ان بزرگ کا بھی میاں صاحب بتاتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اجازت دی, وہ اسی کے حامل تھے اور انہوں نے اپنے سلسلے کی اجازت دی تھی. اور ایک نظامیوں میں نا ایک چیز پڑھی جاتی ہے, وہ کہیں لکھی ہوئی ہے, میرے پاس یاد نہیں ہے, میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن وہ میں نے بہت زمانہ ہو گیا جب کر پڑھا تھا اس کو. وہ پڑھی جاتی ہے گولی. نظامیوں کا ایک سلسلہ ہے گولی پڑھی جاتی ہے, جس کو زری کہتے ہیں. یہ زری ہے, زری پڑھی جاتی ہے. تو وہ حضرت شاہ برہان الدین کی ہے زری. تو اس کے مجھے پہلے کے الفاظ 1-2 یاد رہ گئے تھے, پھر میں بھول بھال گیا تھا سارا. وہ نظام الدین اولیاء, برہان الدین اولیاء, سانگڑے سلطان کی مشکل کرو آسان, ایسی کچھ وہ تھی, وہ زری تھی. تو اس کو جو ہے نا سر پہ ایک جوڑا, جیسے جوڑا نہیں کہتے قوالیوں میں, ایسا ایک جوڑا مٹھائی سر پہ رکھی جاتی ہے اور رقص کر کر کے اس کو پڑھا جاتا ہے. تو تقریباً سمجھ لو کہ 6 گھنٹے لگتے ہیں اس میں. 40 دن کا عمل ہے. تو اوپر سے جوڑا اور مٹھائی غائب ہو جاتی ہے, چلا جاتا ہے وہ جوڑا. تو پھر جب وہ جوڑا چلا جاتا ہے تو اس بزرگ کی زیارت ہوتی ہے, برہان الدین کی, شیخ برہان الدین کی. اور پھر ان سے وہ کہتے ہیں کیا مانگنا چاہتے ہو. تو میاں صاحب فرماتے ہیں کہ زری جب پڑھی جائے تو ان سے کہو کہ مجھے دربار رسالت میں لے چلو, بس تمہاری انٹرویو ہوگی, لے جائیں گے. تو کہنے بس کافی ہے تمہارے لیے.
یہ اس لیے کرتے ہیں نظامی سلسلے میں. اور بولے ویسے اگر کوئی دنیاوی حاجت ہے تمہاری تو تم ان کو کہہ دو کہ مجھے کوئی اپنا خادم دے دیں تو وہی خادم دے دیں گے, ہمیشہ تمہارا کام کرتا رہے گا کچھ بھی. تو لیکن وہ پڑھائی یہ تو نہیں کا کام ہے. ابدال جو ذکر ابدالی کرتے وہی کر سکتے ہیں, یہ ہمیں کرنی ہے 6 گھنٹے یہاں پہ رقص کرنی ہے. ایک واقعہ سنا تھا, دادا مجھے حسن میاں نے آپ کے والد صاحب سنجید شاہ صاحب کو, عمر میاں کو عثمان میاں لے کے گئے شاہ عنایت حسین شاہ صاحب کے مدرسہ, اور ان کو کہا کہ مراقبہ آپ نے بھی مراقبہ کرنا. تو مراقبے میں شاہ عنایت حسین شاہ صاحب نے جو تاج رکھا وہ عثمان علی شاہ صاحب کو ہوتا ہے, آپ نے منتخب کر دیا تھا. یہ آپ کی خلافت سے پہلے کا ہوا. تو میں نے انڈیا میں بھی اس کا کنفرم کرا تھا, ایک جگہ اور کنفرم کر رہا ہوں ان کا یہ ریئل بات یہ ہے. وہ خلافت دینے کے لیے لے کے گئے تینوں والد صاحب نے, عمر میاں شاہ صاحب نے, عثمان میاں نے اور دادا حسن میاں نے یہ پورا واقعہ, سب نے پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا مراقبے کی کیفیت میں. آپ فرماتے ہیں دادا حسن میاں کہ میں پیش کرنے آیا تھا کسی اور کو, انہوں نے قبول کسی اور کو کر دیا, جب انہوں نے کر لیا تو ہم نے بھی قبول کر دیا. یہ واقعہ ہم نے سیرت میں بھی لکھا ہے, تو یہ تصدیق کروانا چاہتا ہوں. میاں صاحب فرماتے ہوئے. اور جو میاں صاحب کے والد صاحب تھے صدیق صاحب, وہ بیسیکلی حضرت اعلیٰ حضرت کی خدمت میں بھی رہے. اچھا, یہ بھی کنفرم ہوا ہے کہ آپ سلطان الاولیاء کے مرید رہے؟ ہاں بالکل, حضرت شاہ محمد حسن شاہ دادا میاں قبلہ حضور سے مرید بھی تھے صدیق صاحب جو آپ کے والد تھے, اور ان کا وصال یہیں تو ہوا ہے پاکستان میں. والد صاحب کا؟ ہاں, تو انڈیا سے والد صاحب بھی آئے تھے. ہاں, لیکن میرا خیال ان کا واقعہ 80 سے پہلے وصال ہو گیا تھا. انڈیا سے والد صاحب آئے, والدہ بھی ہیں. میاں صاحب کی والدہ کے بارے میں نہیں, کیونکہ والد صاحب کا ذکر میاں صاحب کرتے آئے. اور آپ کی بیٹیاں فاطمہ کو لے کے آپ نے بتایا, ایک اور بیٹی کا نام بتا رہا تھا نواز جی, اپنی پپا کو, 2 تھیں لیکن بڑی اور کو وصال بھی ایسے ہی. ذکر بھی نہیں کر سکتے, بیان بھی نہیں ہاں کر ہاں, سکتے. وہ بس کچھ ایسی بات. ان کے وصال کی ایک تقریب تھی, پتنی چیلم کی تھی 81 جب میں بیعت ہوا, 81 کی بات ہے. یہ فاطمہ کی بات کر رہی ہیں شاید کسی ایک لڑکی, میرے کو نام ذہن میں نہیں, لیکن وہ کچھ ایسے حالات تھے کہ اس کو کچھ بول نہیں سکتے نہ بیان کر سکتے ہیں اس میں. تو اس میں جو ہے نا وہ معاملات کچھ تھے ایسے, بڑی آزمائش سے میرے ساتھ گزرے تھے, بڑے آزمائش. اور ایک بات میں نے دیکھا کہ شدید وہ آزمائشیں تھیں میرے ساتھ پر, لیکن ان کے کسی معمول میں کوئی فرق نہیں تھا, اور نہ وہ کسی کے آگے کبھی انہوں نے اس بات پر کوئی بات کری ہے, کوئی شکوہ, کوئی ظاہر, کچھ نہیں, کبھی کچھ نہیں. آئی نا, ہم بالکل ساتھ رہتے تھے, جاتے آتے تھے, تو کبھی کوئی تذکرہ اس بات کو نہیں. کبھی کوئی تعلقات وغیرہ نہیں کرتے ہیں. میرے ساتھ تذکرہ دیتے تھے, لیکن کبھی کبھی کسی کو. میاں صاحب فرماتے تھے, بولے میاں آزمائشیں تو آتی ہیں. اب کہنے وہ کہتا ہے نا کہ میں مومنوں کو آزماتا ہوں, جان سے بھی, مال سے بھی, اولاد سے بھی,
جیسے چاہے آزمائے، بس طاقت دیتا رہے، توفیق دیتا رہے آزمائش سے گزرنے کی۔ آزمائش کا مسئلہ نہیں، ورنہ کمزور پڑ جاؤ آزمائش۔ میں دوبارہ بتائیے کیا فرماتے تھے؟ کہ انسانوں سے عزت اور ذلت کا خوف نہ کھانا، ورنہ اللہ کی طرف سے آزمائش میں کمزور پڑ جاؤ۔ جیسا بھی وقت آئے، جیسا بھی آزمائش آئے، خاموشی سے گزار دینا، شکوہ نہ کرنا۔ کیونکہ تم ان سے شکوہ کرو گے جو نہ تو اس کو لانے کی طاقت رکھتے ہیں نہ ہٹانے کی، تو پھر تمہارا توکل اور تمہارا بھروسہ کمزور ہو جائے گا، پھر وہ تمہیں دنیا کے حالات پہ ڈال دے گا۔ فرماتے تھے کہ خدا ساتھ جب دیتا ہے جب دنیا ساتھ چھوڑ دے، اور خدا کا دروازہ جب کھلتا ہے جب دنیا کے دروازے بند ہو جائیں۔ اللہ اگر دنیا کے دروازے بند ہونے سے پہلے خدا کا دروازہ نہیں کھلتا، اور خلق پہ بھروسہ ختم کرنے کے بعد ہی خدا پہ بھروسہ شروع ہوتا ہے، تو جب تک تم خلق پہ بھروسہ رکھو گے، جب تک خلق سے عزت اور ذلت کا خوف رکھو گے، جب تک خدا کا خوف پیدا نہیں ہوگا۔ کہتے تھے میاں رضا کیا چیز ہے؟ کیا کہنے کہ رضا یہی چیز ہے، خدا کی رضا معلوم ہونے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب تو کچھ چیز ایسی ہے کہ جس کو تو نہ چاہے اور تو اس کو روکنے کی پوری طاقت رکھتا ہو اور رکھے اور کرے، اس کو روکنے کی طاقت رکھے اور اس کا اپنی طاقت استعمال کرے اور پھر بھی تجھ سے نہ رکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی رضا اسی میں ہے۔ اب تو سرنڈر ہو جا اور جو تو طاقت استعمال کر رہا تھا اس سے تائب ہو جا اور اس سے توبہ کر اور خدا کے حضور اپنا سر جھکاؤ اور اپنی معافی مانگو اس گناہ کی جو تو کر رہا تھا، کیونکہ جب تو طاقت استعمال کرے گا اور ناکام ہوگا تو شکوہ کرے گا یا مایوسی پیدا کرے گا، تو مایوسی جو کفر میں لے جائے گی، اور شکوہ تیرا یقین خدا سے ہٹا دے گا۔ تو دونوں باتیں ختم کر اور توبہ کر، کیونکہ توبہ پھر تجھے خدا پہ یقین تیرا پختہ کرے گی اور اس گناہ سے تو بچ جائے گا جو تو کر رہا ہوگا۔ میاں صاحب فرماتے تھے بیٹا اختیار استعمال کرنا انبیاء کا طریقہ نہیں، اور جو طریقہ انبیاء کا نہیں ہے نا وہ اولیاء کا بھی نہیں ہے۔ بڑے 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 ولی، جیسے کہ ایک واقعہ مولانا مظہر جانا کرتا، ان کی بیوی بڑی تلخ تھی، اتنی تلخ تھی کہ اگر کوئی مرید جا کے پوچھ لیتا تھا نا دروازہ بیٹھے کہ مولانا صاحب ہیں، تو وہ اتنا برا بھلا کہتی تھی اس آدمی کو اور مولانا کو ساتھ میں کہ وہ دوبارہ جانے کی ہمت ہی نہیں کرتا تھا اس طرف۔ آپ محفل میں ہوتے تھے اور وہ دیکھ لیتی تھی تو بس وہ یہ کہتی تھی ارے اس مولوی کے پاس اپنا وقت ضائع کر رہے ہو بیٹھے ہوئے تم، اور اتنا برا بھلا کہے کہ سننے والا بزن ہو جائے، اور آپ خاموش رہتے تھے، ہنستے رہتے تھے۔ تو ایک دن لوگوں نے کہا کہ حضرت
ایسی عورت سے تو علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے. کیا تو آپ مسکرائے. آپ نے فرمایا کہ اس کی اس طعنے تشنی اور برا بھلا کہنے پہ جو میں صبر کرتا ہوں نا، یہی تو میری ولایت ہے. اسی پہ میری ولایت قائم ہے. اگر میں اس سے الگ ہو گیا تو میری ولایت چلی گئی. اور خوبی کی بات یہ ہے کہ صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ نقش بند میں حضرت شاہ ولی اللہ جیسے بزرگ مذہب جانے جانا جیسا بزرگ نہیں گزرا. اب اندازہ کرو اس بزرگی کا. عجیب آزمائش ہے ویسے دنیا میں. اب دیکھو نا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسی آزمائش آئی تھی جو حضرت بی بی صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگائی گئی تھی. 40 دن کا وقفہ عرصہ کتنا شدید تھا وہ. یہ بد مذہب وہی واقعات بیان کرتے ہیں کہ اگر ابن علم میں غیر تھا تو یہ واقعہ کیوں ہوا، پھر وہ تصدیق کیوں نہیں کی. لیکن ایک کمال بات اس واقعے میں ملتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام پر یہ الزام لگا تو گواہی ایک بچے نے دی. سمجھنے اس بات کو. حضرت بی بی مریم پر یہ الزام لگا تو گواہی نومولود بچے نے دی. پھر یہی الزام ام المومنین پہ لگا تو گواہ اللہ نے. مزے کی بات گواہی اللہ نے دی. کیا کمال بات ہے یہ مقام کمال ہے کہ آپ کا کمال کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ کے مرتبے کا کمال یہ ہے کہ آپ کی گواہی کسی سے نہیں دلوائی گئی، خود رسول خدا سے نہیں دلوائی، خود گواہی. اور 20 کم و بیش آیات جو ہیں آپ کی پاکیزگی میں کے لیے آئے. اور ایسی گواہی اور ایسی بات کری کہ قیامت تک لوگ اس کو پڑھ. یہ بھی جو ایک واقعہ ہے اگر دیکھا جائے تو یہ واقعہ بھی اگر نہ ہوتا تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کا مرتبہ اور مقام کا علم نہیں ہوتا لوگوں کو. کوئی بھی آزمائش آتی ہے اس کو بلند کرنے کے لیے. بغیر آزمائش کے کبھی بھی درجات تمہارے بلند نہیں ہو سکتے. تمہاری عبادت تمہیں بلند نہیں کرتی، تمہاری پاکیزگی تمہیں بلند نہیں کرتی، بلکہ تمہاری آزمائش تمہیں بلند کرتی ہے. اللہ جب نعمت دینا چاہتا ہے تو وہ عبادت کے ذریعے نہیں دیتا. یہ سبحانہ تعالیٰ ماتصف ہے، پاک ہے وہ ذات ان توصیف و تعریفوں سے جو تم اس کی بیان کرتے ہو. عبادت کے ذریعے بلندی نہیں ہوتی، مگر جب اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس پہ صبر کرتے ہو، کیونکہ اس کا یہ طریقہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، انبیاء کے ساتھ رہا ہے. حضرت ابراہیم کی کیا عبادت کم تھی؟ لیکن دیکھو نارا نمرود میں آزمائش میں ڈال گئی تھی. حضرت اس حالت میں حضرت اسماعیل کو اس جگہ چھوڑ کر گئے کہ جہاں انسانی عقل تسلیم نہیں کر سکتی کہ اس بات کو کہ اس حالت میں چھوڑا جائے بیوی بچوں کو. وہاں چھری پھیر رہے ہیں گلے پہ، انسانی عقل تسلیم نہیں کرتی کہ خواب دیکھنے میں چھری پھیر رہے ہو.
لیکن ساری آزمائش سے گزار دیا اور پھر کہا کہ ابراہیم نے حق ادا کر دیا وہ ابو الانبیاء ہو گئے. یوسف علیہ السلام کو کس آزمائش میں ڈالا؟ کنویں میں ڈلوا کے. کیا بنانا تھا؟ مصر کا بادشاہ. شروعات کہاں سے کری؟ کنویں سے. بازار گئے، بازار میں بکے، جیل گئے، کتنی صحبتیں اٹھائیں، آزمائشیں اٹھائیں، اور اس آزمائش کے بعد بادشاہ بن گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کتنی آزمائشوں میں رہے، روتے روتے. اب موسیٰ کو نبوت دیتے ہیں تو کیا کرتا ہے؟ قتل کرا دیتا ہے موسیٰ کے ہاتھوں. آخر اپنا شہر چھوڑنا پڑتا ہے، بھاگنا پڑتا ہے، بے یار و مددگار. کتنی آزمائشوں میں رہے. پھر آپ کہاں نبوت جا کے تھی، اور پھر کیسا اولو العزم نبی بنایا. ایک کمال واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اب دیکھو تم اللہ تعالیٰ کی کیا بات ہے، ساتھ نعمت اس کی، کس طریقے سے وہ بندوں کو آزماتا ہے. ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ اے موسیٰ، میرے اولاد نہیں ہوتی، آج کوہ طور پہ جاؤ تو میرے لیے اللہ سے دعا کرو اور پوچھو کہ میرے اولاد ہوگی بھی یا نہیں. آپ نے کہا اچھا جب میں کلام کروں گا تو پوچھوں گا. جب کلام ہوا تو پوچھا کہ اے میرے رب، فلاں عورت ہے، اس کی اولاد ہوگی؟ فرمایا نہیں. آپ نے اس عورت سے یہی کہہ دیا کہ نہیں ہوگی. وہ عورت مایوس ہو کے بیچاری روتی بھی چلی گئی. اتفاق ہوا کہ سال سوا سال کے بعد اس عورت سے پھر ملاقات ہوتی ہے. وہ سامنے سے آتی ہے آپ کے، تو اس کی گود میں ایک بچہ ہے بڑا خوبصورت. آپ نے پوچھا کہ بچہ کس کا لیا تم نے؟ ارے اس نے کہا اے موسیٰ میرا بچہ ہے. پتہ نہیں تم نے کیسے کہہ دیا، اللہ نے تم سے کہا کیسے کہہ دیا کہ میرے اولاد نہیں ہوگی، پھر مجھے دے دیا. تم نے مجھے تو منع کر دیا تھا، اب یہ بچہ کیسے ہو گیا؟ رب نے فرمایا کہ یہ موسیٰ کا جواب ہم تمہیں دیں گے، ایک کام کرو ہمیں ہمارے لیے. کہا کیا؟ کہا ایک چھری اور ایک تشت دو اور ہمیں انسان کا گوشت لا کے دو. اب حضرت موسیٰ چھری اور تشت لیے ساری بنی اسرائیل میں گھوم رہے ہیں کہ بھی اللہ نے انسان کا گوشت منگایا. ارے تو کہنے لگے موسیٰ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کو انسان کو نہیں ضرورت پڑ گئی. کسی نے نہیں دیا، سب نے انکار کر دیا. آپ مایوس لوگوں سے ہو کے کوئی دے ہی نہیں رہا، واپس سے ہو گئے. تو جب واپس آ رہے تھے تو ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا راستے میں اپنے مست ملک. جب اس کے پاس سے گزرے اس نے دیکھا، ارے اس نے کہا موسیٰ کچھ پریشان نظر آ رہے. ارے کہنے لگے ہاں بات تو پریشانی کی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا رب نے انسان کا گوشت منگایا مگر کوئی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ارے اس نے کہا موسیٰ یہ کوئی بات ہوئی؟ آؤ کہاں کے چاہیے لے جاؤ، کاٹ لو. اس نے اپنا بازو آگے کر دیا، آپ نے بازو کا گوشت نکال لیا، تشت میں لے لیا. اب جب آگے چلے تو اس نے کہا اے موسیٰ ٹھہرو. کہا کیا؟ کہا اس نے کہاں کا منگایا ہوگا پتہ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں گردن کا منگایا تھا، گردن کاٹ کے اس کا گوشت دے دیا. پھر کہا اے موسیٰ ٹھہرو، کہیں ایسا تو نہیں گال کا منگایا ہو، گال کا کانٹا ڈال دیا. کہا ٹھہرو، پیٹ کا تو نہیں منگایا، پیٹ سے کاٹ کے ڈال دیا. گویا انہوں نے سارے جسم کے
حصوں کا گوشت کاٹ کاٹ کے اس تش میں ڈال دیا کہ جہاں کا چاہیے لے لے. اب موسیٰ جب یہ تش لے کر گئے بارگاہ الہی میں کہ ہمارے رب، اے میرے رب، تیرا ایک بندہ تھا، اس نے تو اس طریقے سے فرمایا کہ اے موسیٰ، جو میرے لیے اپنا گوشت دے سکتا ہے تو کیا میں اس کے لیے بیٹا نہیں؟ میں اس کو کیسے رد کرتا اس کی بات کو جو میرا اتنا عاشق ہو. عبادت سے نہیں ہوتی بات، آزمائش سے ہوتی ہے. اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ عشق جو ہے بلا کے ساتھ ہے، کہ اگر بلا نہیں ہے تو عشق بھی نہیں ہے. وہ کسی نے کہا ہے نا کہ یہ آستان محبت ہے وائس، یہ آستان محبت ہے وائز، یہاں دل ہی نہیں سر بھی چڑھائے جاتے ہیں. بات یہی ہے کہ جب تک آزمائش نہیں آئے گی نہ تمہارے صبر کا پتہ چلے گا. یا ایھا الذین آمنوا ونستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. ان اللہ مع الزاہدین نہیں کہا، عابدین نہیں کہا، عارفین نہیں کہا، صابرین کا. ایک جگہ کہتا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ اے نبی، آپ ان لوگوں کی باتوں پہ صبر کریں. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ حَجْرًا جَمِيلًا. آپ ان کی باتوں پہ صبر کریں اور ان کو خوبصورتی سے ٹال دیں. ان کے غصے سے نہیں، دھتکار کے نہیں، جمیلہ خوبصورتی سے ٹال دیں. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ مَا لَهُمْ قَلِيلٌ. اور ان جھٹلانے والوں کو میرے پر چھوڑ دیں کہ ان کے پاس جو نعمتیں جس پر یہ اترا رہے ہیں وہ عزت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، کچھ بھی ہے، یہ بہت تھوڑے سے وقت کے لیے ہے. اس لیے میاں صاحب کی باتیں بڑی عجیب ہوتی تھی. کوئی کبھی کبھی نا وہ جب اندر سے بولتے تھے نا کچھ، پھر بولتے تھے وہ کچھ، ورنہ وہ بات نہیں کرتے تھے زیادہ. لیکن بات یہ ہے کہ فقیر کی جو بات ہوتی ہے نا وہ فوراً سمجھ نہیں آتی. وہ بات تو حل کی کر رہا ہوتا ہے لیکن ہوتا مستقبل میں. ایک بزرگ تھے، میں ان کے ساتھ رہا کچھ دنوں. ان سے میں نے پوچھا ایک بات بتاؤ آپ کی عمر کتنی ہے؟ ارے کہیں گے 1.5 سال. بولا حد ہو گئی بھائی. چپ ہو جائے اتنی. 1.5 سال بعد 90 سال ہو گئی. اب بات یہ ہے کہ میں پوچھ رہا ہوں کہ
گزر کتنی گئی وہ کہیں گے باقی کتنی ہے. اب ایسے ہمارے فیچر پھر سے کوئی بات کرتا تو کہتے پچھلی کا تو نہیں پتا، اگلی کا پتا ہے تھوڑا سا. پچھلی مجھے یاد نہیں رہتی، میں نے کہا اور اگلی کہنے کو تھوڑی یاد ہے. پچھلی بات یہی ہے، وہ حال میں ہوتا ہے مگر مستقبل پہ نظر رکھتا ہے اور ہمیشہ نہیں رہتا اور ہمیشہ نہیں رکھتا. حضرت شمس الدین تبریزی پر جب قتل کرنے کے لیے مولانا جلال الدین رومی کا بیٹا اور اس کے ساتھی آئے تو آپ حجرے میں مولانا جلال الدین رومی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور انہیں کچھ نصیحتیں کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا حضور آپ باتیں ایسی کر رہے ہیں جیسے مجھے کچھ نصیحتیں کر رہا ہوں. میں نے فرمایا مولانا سمجھا کرو ہماری بات کو، بس ہم جو کہہ رہے ہیں وہ یہ اپنے پاس رکھو، گلا بنا لو. اب دروازہ بجا، اچھا بھائی مولانا اب ہمارا وقت آ گیا چلتے ہیں. دروازے پہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھ لیتے. وہ کہنے کہ میں جا کے نہیں تم نے نہیں جانا، ہم نے جانا. بیٹھو. ان کو بٹھایا اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے ان کو بٹھایا. باہر نکلے، انہوں نے کہا حضرت ذرا ہمارے ساتھ چلیں گے؟ ہم نے فرمایا ہاں ہاں ہم تو تیار بیٹھے ہوئے تھے، چلو. آپ نے دروازہ باہر سے بند کیا، چلے گئے، واپس ہی نہیں آئے. مولانا جلال الدین پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں آپ کو، کہاں گئے اور کون آیا تھا کس کے ساتھ میں. 3 دن کے بعد مولانا روتے روتے یا نماز میں ان کی آنکھ لگ گئی. آپ کھڑے میں اور کہنے گے جلال الدین اٹھو. اور فلاں کنویں میں نا ہمارے جسم کے 3 ٹکڑے پڑے ہوئے، وہ اٹھا اس کو نکال کے تجزیہ تفصیل کر دو. مولانا کی آنکھ کھلی. مولانا بھاگ کے جب گئے جا دیکھا کنویں پہ تو 3 ٹکڑے تھے. آپ خواب میں ہی، یعنی کہ جو آپ کو آپ بشارت دے رہے ہیں کہ میں جا کے نکالوں، تو آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ حضرت آپ کہاں سے 3 دن سے؟ ارے فرمایا کہ حضرت حق کی بارگاہ میں تھے، اب وہاں سے فارغ ہوئے تو آئے تمہیں بتانے کے لیے. نکالا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کون تھے. بعد میں لوگوں سے پتہ چلا وہ شخص اور بھی لوگ تھے، وہ پاگل ہو گئے، پاگل ہو کے مرے، بہت بری حالت میں مرے. وہ لوگ ایک عبرت روم نے دیکھا، ان کی عبرت کے نشان تھے. وہ مولانا جلال الدین رومی کے اس میں ایک بیٹا بھی تھا. آپ نے اس کی مرتے وقت بھی شکل نہیں دیکھی اس بیٹے کی، اور آپ روتے رہتے تھے. تو بات یہ ہے عبادت آسان ہے کیونکہ رکوع سجدے کرنے آزمائش مشکل. فقیروں کے جو درجے ہوتے ہیں، بزرگوں کے صوفیاء کے جو درجے تھے، وہ عبادت کی وجہ سے نہیں تھے، وہ ان کی آزمائش کی وجہ سے، اور اس کو سمجھتے تھے کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. وہ ان کے مراتب کے لیے ہوتا. چلیے کچھ مہمان بھی گھر میں آنے والے ہیں.